أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز طلباء اور پیارے ساتھیوں، ہم لوگ ہمارے فقہ الحنفی کتاب بہت دنوں سے ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں. پڑھنے سے پہلے ہم لوگ ایک مرتبہ کیا کریں گے، جو ہم پڑھے ہیں اب تک کے اس کے اوپر ایک نظر ثانی کریں گے. ایک مرتبہ ہم اس کو اپنی نظر کو دوڑائیں گے. اس سے پہلے آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ اس سے پہلے بہت ساری بابیں، بہت ساری بیانات ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے نہیں؟ وضو کے آداب، وضو کرنے کی وجوہات، وضو ٹوٹنے کی وجوہات، اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم کا بیان، تیمم کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق ہم ساری باتیں تفصیلاً ہم لوگ پچھلے پیریڈ میں ہم لوگ پڑھے تھے نا، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ آج ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا آج کا جو بیان ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 14. ہمارا بیان کیا ہے؟ خفین پر مسح کرنے کا بیان. خفین پر مسح کرنے کا بیان. آج کا ہمارا جو چرچا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی خفین پر مسح کب کر سکتے ہیں اور کیسے کرنا ہے، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے آج. ٹھیک ہے؟ سب لوگ تیار ہیں نا؟ ہمارا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 14، دیکھیے، خفین پر مسح کرنے کا بیان. یعنی خفین بولے تو کیا ہے؟ موزہ، جو ہم موزہ پہنتے نا، شاکس جو پہنتے ہم لوگ، ہے نا، پہنتے ہیں نا، اس کے اوپر جب وضو آدمی پہلے سے اگر با وضو ہو، اگر وضو کے ساتھ ہے تو پھر اس کو، اگر وہ خفین پر ہے، اگر وہ اس کو موزہ پہلے سے پہنا ہوا ہے تو اس کو بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف مسح کر دینا کیا ہے، کافی ہے. اس کے متعلق، اس کے بارے میں آج ہمارا باب چرچا ہونے والا ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حدث اصغر لائق ہونے پر مرد عورت کو خفین پر مسح کرنا صحیح ہے. حدث اصغر جیسے بولے تو یعنی جیسے وضو، جب ہم کو وضو لاحق ہوتا ہے اس وقت ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ خفین پر مسح کرنے سے ہمارا کیا ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا. مقیم ایک دن اور ایک رات خفین پر مسح کر سکتا ہے. جو آدمی کیا ہے؟ مقیم ہے، جو آدمی گھر پہ پہلے سے ہے، وہ صرف ایک دن ایک رات کیا کر سکتا ہے؟ ایک بار مسح کرنے پر وہ ایک دن ایک رات تک اس کا کیا رہے گا؟ ٹائمنگ رہے گا، اس کا وقت رہے گا. اور مسافر، جو آدمی سفر کرتا ہے، جو آدمی سفر کرتے طے کرتا پھرتا رہتا ہے، اس کو کتنا دن چاہیے؟ اس کو سفر خفین پر مسح کرنے کا اس کا وقت کتنا ہے؟ وہ کتنا دن تک اس کا مسح رہ سکتا ہے؟ اس کا جو مسح ہے 3 دن 3 رات تک خفین پر مسح کر سکتا ہے. وہ 3 دن 3 رات تک خفین پر وہ مسح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے کس کے بارے میں؟ ہمارے خفین متعلق ہے. تو مقیم جو گھر پہ رہتا ہے، جو سفر نہ کرتا ہو،
اس کے لیے 1 دن 1 رات وہ خفین پر مسح کر سکتا ہے. اس کی ٹائمنگ 1 دن 1 رات ہے. اور جو آدمی کتنا ہو، مسافر ہو، جو آدمی سفر کرتا ہو، جو آدمی گھر پہ نہیں رہتا، جو آدمی ادھر ادھر سفر کرتے پھرتا ہو، اس کے لیے 3 دن 3 رات تک وہ خفین پر مسح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیے، خفین پر مسح جائز ہونے کی 7 شرطیں ہیں. خفین پر مسح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل 7 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط نمبر 1، دونوں پیروں کو دھونے کے بعد خفین کیا ہے؟ پہنچنا. خفین کو کیا کرنا؟ پہنچنا چاہیے. وہاں پہ دیا پہنچنا ہے نہیں، بلکہ پہنچنا نہیں بلکہ خفین کو پہنچنا چاہیے. دونوں پیروں کو دھونے کے بعد خفین کیا کرنا چاہیے؟ پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو نمبر 1 جو شرط ہے مسح کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ پہلی شرط وہ ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ خفین سے دونوں ٹخنوں کو چھپانا. کیا ہے؟ خفین سے دونوں ٹخنوں کو چھپانا. جو موزہ پہنتے ہیں، جو ہم شوق سے پہنتے ہیں، اس سے دونوں پیروں کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے. دونوں پیروں کو ڈھانکنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر دوسرا. پھر نمبر تیسرا کیا ہے؟ خفین میں مسلسل چلنا ممکن ہو. ٹھیک ہے. خفین پر مسلسل چلنا ممکن ہو. ایسا ہو کہ جو خفین پہنا ہو، جو خفین آدمی پہنا ہے، اس پر چلنے پر وہ قادر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خفین تو پہنا ہے لیکن وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، وہ چل نہیں پاتا ہے، تو پھر وہ خفین سے کیا نہیں ہوا؟ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ خفین پہنے ہوئے آدمی چلنے پر قادر ہونا چاہیے، چلنے کے لائق ہونا چاہیے. اگر وہ چلتا نہیں پھرتا پاتا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر خفین لوہے کا یا لکڑی کا یا شیشے کا ہو تو اس پر خفین کرنا جائز نہیں ہے، تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اگر کیا ہے؟ اس کے جو شوقس ہے، وہ جو موزہ پہنا ہے، وہ اگر کسی کا لکڑی کا ہے یا شیشے کا ہے، ایسا ہے اصل پہننا کون سا ہے؟ کپڑے کا پہننا ہے، جو کیا ہو؟ کپڑے سے کیا ہو؟ بنا ہوا ہو، جو کپڑے سے کیا ہو؟ وابستہ ہو. ایسے خفین ہم کو کیا کرنا؟ پہننا ہے. لیکن کوئی آدمی کیا کہے؟ شیشے کا، جو گلاس کا ہے، یا پھر کس کا؟ لکڑی کا، اس کا اگر کوئی خفین اگر پہنتا ہے اس کے بعد اس پر مسح کرتا ہے تو اس پر وہ مسح صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے نمبر 5واں، نمبر 5 نمبر پہ خفین پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں سے زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے. خفین پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں سے زیادہ بڑے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پیر کی جو 3 چھوٹی انگلی ہے، سب سے لاسٹ والی، اس کے بعد سیکنڈ، اس کے بعد پھر تھرڈ والی انگلی جو ہے، اس سے زیادہ لمبی، اس سے زیادہ بڑی خفین نہیں ہونا چاہیے. بغیر باندھے خفین پر مسح رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بغیر باندھے خفین پر رکھنا چاہیے. خفین کو باندھنا نہیں ہے، اس لیے اس کو پہننے کے بعد اس کو کیا ہے نا؟ وہ اسٹیبل رہنا ہے، وہ کیا ہونا ہے ہمارے اس میں؟ وہ ایسے جمع رہنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا ہے خفین ہم پہننے کا اس کو باندھ دیے، یا اس کو کیا کہ ٹائٹ سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو باندھ دیتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو پہننا چاہیے، وہ چھوٹا پہننا ہے. چھوٹا پہننے کے ساتھ ساتھ وہ ایسا پہننا ہے کہ اس کو باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ پہننے کے بعد وہ خود بہت کیا ہو اس میں سیٹ ہو جاتا ہو. ایسے خفین ہم کو پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے دیکھیے کیا ہے؟ نمبر 6، جو نمبر 6 ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں سے مقدار خفین پر مسح کرنا فرض ہے. ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں سے، ہمارا ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں سے خفین پر مسح کرنا فرض ہے. یہ ایک انگلی ہے، دوسری انگلی ہے، یہ تیسری انگلی ہے نا. یہ 3 چھوٹی انگلیوں سے اس سے کیا کرنا ہم کو؟ خفین پر کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. اگر کیا ہو گیا؟ اگر وہ اس سے زیادہ، اگر آپ کو اگر استطاعت ہے، اگر پورے ہاتھ سے اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں تو پورے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، پوری انگلی سے کر سکتے ہیں. لیکن 3 انگلی سے کیا کرنا ہے؟ وہ پانی لے کر کے، یا پھر کوئی اگر وہ تیمم کا وقت ہو تو تیمم زمین پر مارنے کے بعد اس میں کیا کرنا؟ خفین پر کیا کرنا ہے؟ وہ اچھے سے ہاتھ پھیرنا ہے، ہاتھ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس پر چلانا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کیا؟ نمبر 7 کیا ہے؟ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پیروں کی پنڈلیوں تک ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے پھیرنا سنت ہے. ٹھیک ہے. پاؤں کی انگلیوں سے لے کر
پیروں کی پنڈلیوں تک، پیر کی جو پنڈلی ہے، یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ پنڈلی ہے، اور پاؤں کی، ہاتھ کی پاؤں کی انگلیوں سے لے کر کے پاؤں کی پنڈلیوں تک، ٹھیک ہے، ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے پھیرنا سنت ہے۔ وہاں تک کہ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے ہاتھ کی انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیاں ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں سے لے کر کے، پیر کا جہاں تک انگلی ہے وہاں سے لے کر کے پیر کی پنڈلیوں تک کیا کرنا ہے؟ اس پر مسح کرنا ہے۔ ایسا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے اور افضل طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جب مسح کرتے ہیں تو صرف کیا کر لیے؟ صرف خفین پر مسح کر کے چھوڑ دیے، اب بس کچھ حصے پر مسح کرنے کے بعد اس ہم چھوڑ دیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو سنت طریقہ ہے، جو سنت راستہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم اس کو عمل کرنا ہے، اس پر ہم کیا کرنا ہے؟ اس پر ہو کر کے ہم کو کیا کام کرنا ہے۔ تو کیا بولا کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں سے لے کر کے 3 انگلیوں سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو مسح کرنا ہے، خفین پر مسح کرنا ہے، اور پیر کی انگلیوں سے لے کر کے پاؤں کی پنڈلیوں تک، اس وہاں تک کے ہاتھ پھیرنا کیا ہے؟ کشادہ کر کے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے کرنا، ہاتھ پھیرنا، وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، وہ بھی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا 7 شرطیں کیا ہوئی؟ مکمل ہو گئی، یعنی ٹوٹل 7 شرطیں تھیں جو ہم کو کیا کرنے کا تھا؟ خفین پر مسح کرنے کے لیے جو ہم پر ضروری ہے وہ کیا ہے؟ 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہوا کہ موزہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر رسی نہیں باندھنا ہے یا کوئی چیز نہیں باندھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بولا کہ کوئی ایسا شوکس یا کوئی ایسا موزہ یا ایسا خف ہو جو کیا نہ ہو، جو شیشے کے نہ ہو، جو گلاس کا نہ ہو، جو لکڑی کا بھی نہ ہو، بلکہ کپڑے کا ہو۔ اس طرح کے بہت ساری شرط کیا کیے ہیں؟ گنائے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو نمبر 7 بھی ہو گیا ہمارا، اب آتا ہے جو چیزیں وضو کو توڑتی ہے وہی چیزیں خفین پر مسح کرنے کو بھی توڑتی ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، وضو کیسے ٹوٹتی ہے؟ زور سے ہنسنے سے، قہقہ لگانے سے، ہے نا، کھلکھلا کر ہنسنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے سے۔ اگر کوئی آدمی ٹیکا لگانے اگر سو گیا، بہت زیادہ سو گیا، تو اس پر نیند غلبہ آ گئی اور وہ بہت سو گیا، یا الٹی آنے سے، یا چکر آنے سے، یا بے ہوش ہونے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ان ساری باتوں سے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، اگر وہی چیزیں، اگر خفین اگر ہم پہنے ہیں اس وقت ایسی چیزیں لاحق ہوتی ہے، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے وہی چیزوں سے ہمارا خفین پر مسح کرنے کا وقت بھی وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی جو چیز سے ہم کیا ہو جاتا ہے؟ وضو لاحق ہوتی ہے، یا جو چیز وضو ٹوٹ جاتی ہے، وہی چیزوں سے خفین پر مسح کرنا بھی ٹوٹ جاتا ہے، خفین پر مسح کرنا بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قدم کا اکثر حصہ خف سے باہر آنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا بولا کہ سب سے بولا کہ جو چیزیں وضو سے ٹوٹ جاتی ہیں وہی چیزیں خف پر مسح کرنے سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ قدم کا اکثر حصہ، قدم کا اکثر و بیشتر حصہ خف سے باہر آنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ خف سے یعنی قدم کا، اگر یہ ہمارا جو پیر کا جو تلوا ہے وہ اگر خف سے اگر زیادہ کیا ہے، اس سے اگر باہر زیادہ نکل جاتا ہے، یا باہر حصہ کیا ہے؟ خف سے باہر ہے، ہمارا پیر کا قدم وہ اکثر کیا ہے؟ خف سے باہر ہے، یعنی مسح کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ وہ خف کے اندر رہنا چاہیے ہمارا پیر، ہمارا جو پیر کا جو تلوا ہے، یعنی اگر وہ پیر کا تلوا اگر نکل گیا اکثر حصہ تو ہمارا خف پر جو مسح ہے وہ مسح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں پیر سے کسی ایک میں زیادہ پانی داخل ہونے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں پیر سے کسی ایک میں زیادہ پانی داخل ہونے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں پیر ہے نا، دونوں پیر میں خف پہنے ہوئے ہیں، دونوں پیروں پر شاکس پہنے ہوئے ہیں۔ اگر دونوں پیروں میں سے کسی ایک پیر میں اگر زیادہ پانی چلا جاتا ہے یا زیادہ پانی داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ہمارا جو خف پر جو مسح ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور مدت گزرنے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ مدت یعنی اس کی مدت کیا بتایا کہ ایک مقیم آدمی ہے،
تو مقیم آدمی ایک مسح پر خفے پر کیا کر ایک دن ایک رات تک کر سکتا ہے، اور وہ ایک مسح پر ایک دن ایک رات کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر ایک دن ایک رات اگر گزر گیا تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا، اس کا خف پر جو اس کی مسح ہے وہ اس کی مدت ہے وہ مدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو خفین پر مسح کرنے کے بیان تو ہم نے جانا کہ خفین کیا چیز ہے اور خفین پر کیسے مسح کرنا، اس کے لیے 7 شرطیں ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو چیزیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے وہی چیزوں سے خف پر مسح کرنا بھی توڑ دیتی ہے، خف کو مسح کرنے پر بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے مشق، نیچے آتا ہے، دیکھیے مشق کیا ہے۔ خفین کا مسح مقیم اور مسافر کتنے دن اور رات کر سکتا ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ہمارے جو فرسٹ لائن ہے، فرسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ خف پر مسح کرنا کیا ہوتا ہے۔ جب خف پر مسح کرتے ہیں تو خف پر مسح کرنے سے مقیم ایک دن ایک رات تک خف پر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر آدمی 3 دن 3 رات تک خف پر مسح کر سکتا ہے نا۔ تو سوال کیا بولا کہ مقیم خفین پر کتنا دن کر سکتا ہے اور مسافر کتنا دن کر سکتا ہے؟ تو مسافر 3 دن 3 رات اور مقیم 1 دن 1 رات۔ پھر اس کے بعد نمبر دوسرا، خفین کا مسح جائز ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ خفین پر مسح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 شرطیں ہیں، ٹوٹل 7 شرطیں ہیں، ہے نا، خفین پر مسح ہونے کی، خفین پر مسح جائز ہونے کے لیے۔ اس میں کیا ہے، مسح ہونے کے دونوں پیر کو خفین پہنچنا چاہیے، خفین دونوں ٹخنے کے نیچے ہونا چاہیے، پھر خفین مسلسل چلنے کے لائق ہونا چاہیے، پھر خفین 3 انگلیوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، پھر خفین ایسا ہو کہ جو شیشے یا گلاس یا لکڑی کا نہ ہو بلکہ وہ کپڑے کا ہو۔ یہ بہت ساری شرطیں ہیں جو خفین پر مسح کرنے کے لیے صحیح ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی ہے، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو خفین پر مسح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہمارا چیپٹر، ہمارا جو سبق تھا خفین پر مسح کرنا، یہ ہمارا سبق کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر آنے والی کلاس میں ہم نیکسٹ سبق کو کیا کریں گے، شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔